کیا ہم کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہے روزے کی حالت کے اندر، تو اس کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ کیا ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شامل کرنے کے لیے ہم پر کیا فرض کیا ہے؟ ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں، اور آپ آخر تک بنے رہیں تاکہ ایک بات کسی کی عید بنا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بات کر رہے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں، اور اس کی حقیقت اور اس کے فضائل، اس کے مسائل کے بارے میں۔ مسائل کافی سارے ہیں، لیکن ہم مختصر سی بات کریں گے۔ صدقہ فطر، اس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے، یہ مالی عبادت ہے جو رمضان کے اختتام پر عید کے دن سے پہلے ہر ایک صاحب کو ادا کرنی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی علامت ہے، ایک طریقہ ہے، سمجھ لو کہ ہم اللہ کا کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں رمضان کے روزوں اور عبادت کی توفیق دی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اسلام صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دوسروں کو خیال رکھنے کے بارے میں بھی بتلایا گیا ہے کہ ہم صدقہ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، فطرہ وغیرہ ادا کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کیونکہ ہمارا تو فائدہ مال پاک ہونے کے اعتبار سے، جو کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، لیکن یہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ان کی عید کی خوشیاں ہم لوٹا رہے ہیں۔ جس طرح سے ہم عید کے موقع پر ہم خوش رہتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہم پر فرض قرار دیا تاکہ روزوں کی جو غلطیاں ہیں، روزے کے اندر جو ہونے والی غلطیاں ہیں، جو لغو باتیں ہیں، اس سے ہم پاکی حاصل کریں، اور جو دوسری بات یہ ہے کہ مساکین کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب اس حدیث کے اندر دو باتیں معلوم ہوتی ہے، وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ روزے کا کفارہ ادا کیا جائے، دوسرا یہ کہ مساکین جو غریب ہے وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے۔ صدقہ فطر یہ امیر اور غریب کے درمیان کی دوری کو کم کر دیتا ہے، اور ہر ایک ان عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ ہر کوئی عید منائے اور عید کے دن کوئی ہاتھ نہ پھیلائے۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، اس کو ہمیں جان لینا ضروری ہے۔ تین باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عید سے پہلے ہم کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے تاکہ لوگ کیا ہیں، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کتنی مقدار ہم کو صدقہ فطر نکالنا ہے۔ گیہوں کی بھی مقدار ہے، پنیر کی بھی مقدار ہے، کھجور کی بھی مقدار ہے۔ اب جو مقدار ہم بتا رہے ہیں، اپنے مارکیٹ کے حساب سے، اپنے شہر کے حساب سے گیہوں کیسے کلو ہے تو 1.25 کلو گیہوں ہم کو نکالنا ہے، اور ہر ایک بندے کا پرسنل نکالنا ہے، اور جو گھر کا بڑا ذمہ دار ہے وہ صرف سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فطرہ کون دے گا؟ تو گھر کا جو بڑا ذمہ دار ہے وہ سب کی طرف سے ادا کر دے تو یہ فطرہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر پیدا ہوا بچہ ہے عید کے ایک دن پہلے، یعنی 29ویں روزے کو یا 30ویں روزے کو، چاند رات کے دن بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کا بھی فطرہ ہم کو نکالنا ہے۔ تو ہم جان لیتے ہیں خوشیاں تبھی مکمل ہوگی جب ہم عید کے پہلے ہم فطرہ نکالیں گے۔ تو اس رمضان میں ہم کوشش یہ کریں گے جلد سے جلد ہم صدقہ فطر ادا کریں گے اور مستحق تک اس کو پہنچائیں گے۔ اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک پہنچائے تاکہ ایک بندے کی عید اچھی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔